بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج مدینہ المنورہ میں موجود ہوں۔ یہ اس مقام پر موجود ہوں جہاں جنگ احد ہوئی تھی۔ یہ جنگ 23 مارچ 625 کو ہوئی، جس میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان احد پہاڑ کے پاس یہ لڑائی ہوئی تھی۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی۔ تب ابو سفیان مسلمان نہیں تھے ہوئے۔ مشرکین کا لشکر 3000 سے زیادہ تھا۔ یہ مکہ میں موجود تھے۔ انہوں نے وہاں ایک پلان بنایا کہ وہ مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ انہوں نے مسلمان جو تھے مدینہ کے، ان پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں نہ تو کسی کو کوئی فتح ہوئی اور نہ ہی شکست کہا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں طرف بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ یہ اس پہاڑی پر ہی موجود ہوں جہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی۔ یہ سبھی لوگ ادھر ہی موجود ہیں۔ وہ سامنے جو آپ کو مسجد یہ نظر آ رہی ہے، یہ مسجد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے۔ سید الشہداء مسجد کا نام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچو جان تھے، چچا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جنگ کا جب اختتام ہوا تو آخر میں مشرکین مکہ جو تھے وہ لڑائی چھوڑ کر واپس مکہ چلے گئے تھے۔ نہ تو کسی کو شکست ہوئی، نہ ہی فتح کہا جا سکتا ہے۔ مسلمان جو تھے ان کی 70 شہادتیں ہوئی مسلمانوں کی، اور کفار کے تقریباً 27 آدمی جو تھے وہ مارے گئے تھے اس جنگ میں۔ جنگ کا آغاز مشرکین کی طرف سے ہی ہوا تھا، مشرکین مکہ کی طرف سے۔ پہلے حملہ انہوں نے کیا، مشرکین مکہ نے 9 افراد جو تھے انہوں نے مسلمانوں پر تیروں سے حملہ کیا، لیکن مسلمانوں کی جوابی کارروائی میں وہ سب کے سب 9 افراد جو تھے، تیر انداز جو تھے ان کے، وہ سب مارے گئے۔ اس کے بعد دوسرے حملے میں مشرکین کا جو لشکر تھا انہوں نے مل کر مسلمانوں پر یکدم حملہ کیا۔ مسلمانوں نے بھی جب حملہ کیا، آگے سے اپنا دفاع کیا، تو بہت زیادہ مشرکین جو تھے اس وقت وہ واصل جہنم کیے مسلمانوں نے۔ جب انہوں نے دیکھا مشرکین مکہ نے کہ مسلمانوں کے حملے سے ہمارے بہت زیادہ آدمی مارے جا رہے ہیں، تو مشرکین وہاں سے فرار ہونے لگے، بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک درہ تھا، درہ عینین، وہاں پر صحابہ کی ایک جماعت کو کھڑا کیا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، کسی قیمت پر بھی اس درہ کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کفار بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، واپس کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم یہ جنگ جیت گئے۔ تو مسلمانوں نے جلدی سے وہاں پر جو کفار کا ان سے حاصل شدہ سامان تھا، مال غنیمت جو تھا، اس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ادھر کھڑے رہے، باقی سب وہاں سے چلے گئے، سامان اکٹھا کرنے لگے۔ ابو سفیان نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہیں یہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں، ان کا دھیان ادھر ہے، تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے یکدم حملہ کر دیا۔ اس حملے کے وقت یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی بہت سے صحابہ جو تھے وہ دکھ کی وجہ سے انہوں نے ہمت ہار دی اور وہ میدان چھوڑ کر جانے لگے۔ انہوں نے خیال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہماری زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ کچھ لوگ
واپس میدان میں 3 دن بعد آئے۔ کچھ لوگ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی انہوں نے۔ اور اسی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ایک تلوار دی تھی جو ذوالفقار کے نام سے مشہور ہے۔ اسی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی، تب دونوں مسلمان نہیں تھے، وہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی جو جسم تھا بے حرمتی کی، ان کی کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی اور ان کا جو کلیجہ تھا وہ نکال کر چبایا، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی دکھ رہا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اس دکھ میں رہے، اپنے چچا سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جو بھی شہداء تھے، یہ ادھر ہی قبرستان ہے، اسی قبرستان میں، اسی میدان میں مسلمانوں نے انہیں دفن کیا تھا، ان شہداء کو۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے صدقے سے ہمارے جتنے بھی مسلمان چلے گئے ہیں ان سب کی بخش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کی بار بار حاضری کا شرف نصیب فرمائے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے پیاروں کو بھی اپنی امان میں رکھے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں آؤں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔